موٹاپا جسم میں چربی کی مقدار ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ یہ چربی صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی میں کمی نہیں کرتی، آپ کے خد و خال کو صرف بدنما نہیں بناتی، بلکہ اس کے علاوہ آپ کی رگوں میں، آپ کی خون کی رگوں میں، شریانوں میں، وریدوں وغیرہ میں بھی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خون کی نالیوں میں، آرٹریز میں، وینز میں، شریانوں میں، وریدوں میں ایتھروجینیسس اور ایتھروسکلیروسس کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جب یہ عمل تیز ہوتا ہے تو خون کی رگوں میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی خون کی جو رگیں ہیں وہ آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں خون پہنچا رہی ہیں، دل میں، دماغ میں، گردوں میں، آنتوں میں، جسم کے مختلف حصوں میں جو خون پہنچانے کا انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو ان کو ظاہر ہے مشکل پیش آتی ہے۔ جب یہ تنگی ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ جسم کے ان حصوں میں خون کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر دل کے دوران خون میں کمی ہو تو دل کی تکلیف عارضہ قلب میں آپ کو مبتلا کر سکتی ہے، اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر وہ دل کے دورے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہی تکلیف اگر دماغ کی شریانوں میں ہو تو فالج کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کے گردوں کی نالیاں اگر بند ہو جائیں تو گردے فیل کر سکتی ہے۔ آپ کی آنتوں کی نالیاں اگر بند ہو جائیں تو آپ کی آنتوں میں میزنٹرک اسکیمیا اور میزنٹرک انفارکٹ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ موٹاپا، ہائی بلڈ پریشر، بلند فشار خون، ہائپر ٹینشن، سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں، ہائی بلڈ پریشر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جب موٹاپے میں ہائی بلڈ پریشر اور ایتھروجینیسس مل جائیں تو پھر آپ کی جو خون کی ترسیل ہے جسم کے کسی بھی حصے کو وہ اور زیادہ متاثر ہو سکتی ہے، اور آپ کو آنکھوں کی بیماریاں، دماغ میں خون کی ترسیل کی وجہ سے ہونے والی بیماریاں اور مسائل، اور امراض قلب اور گردوں کے جو مسائل ہیں ان کے ہونے کا اور ان کے زیادہ ہونے کا امکان اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر اور ایتھروجینیسس اور ایتھروسکلیروسس مل کر ایموروسس فوگیکس کا باعث بن سکتے ہیں، یا ریٹنل آرٹری اوکلوژن کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کو اندھا کر سکتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ اندھا کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ فالج کا باعث بن سکتے ہیں، یہ ہارٹ اٹیک کا، دل کے دورے کا باعث بن سکتے ہیں، اور بڑی تیزی سے یہ آپ کے گردوں کو فیل کر سکتے ہیں، آپ کے گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں، جو بعد میں ڈائلیسس اور مختلف قسم کے مسائل آپ کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے انسولین سینسٹیویٹی کم ہو جاتی ہے، جو کہ انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتی ہے، جو کہ آگے بڑھ کر ڈائبٹیز ٹائپ 2 یا ذیابیطس کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے آپ میں ہائپر لیپیڈیمیا یعنی خون میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا، ساتھ میں اگر ہائی بلڈ پریشر ہوں، اور اگر ساتھ میں آپ کے جناب شوگر کا جو مرض عام طور پر جسے لوگ کہتے ہیں ذیابیطس، اگر وہ سب مل جائیں تو آپ کے گردوں کو، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو، آپ کی جسم کے مختلف حصوں میں جو نسیں جا رہی ہیں، جو رگیں جا رہی ہیں، جو نروز جا رہی ہیں، ان کی تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسے لوگ جن میں یہ تینوں چیزیں یکجا ہو جائیں، ایک ساتھ موجود ہوں، تو ان کی عمر 10 سے 20 سال کم ہو جاتی ہے، اور وہ ایک ٹک ٹاک کرتے ہوئے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹائم بوم پہ بیٹھے ہیں جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے، اور جن مسائل کا میں نے ذکر کیا پہلے وہ ان کو کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار افراد کو اکثر بے خوابی کی شکایت رہتی ہے، جس کی ایک وجہ، جو بڑی وجہ ہے، وہ obstructive sleep apnea ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار افراد کی نیند کا بغور مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی نیند طبیعی نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، اور ان کی سانس بار بار رک رہی ہے، اور وہ زوردار ساری رات خراٹے لیتے رہتے ہیں۔
اور یہ مسئلہ صرف خراٹوں کی وجہ سے انہی کے کمرے میں موجود دوسرے لوگوں کے ڈسٹرب ہونے تک کا نہیں ہے، بلکہ یہی obstructive sleep apnea موت تک کا باعث، حرکت قلب رکنے کا باعث، ہارٹ اٹیک کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپے کا شکار افراد جو ہیں ان میں اکثر دمے کی شکایت بھی رہتی ہے۔ موٹاپے کے باعث جگر میں بھی چربی جمع ہوتی ہے جو کہ NAFLD یعنی نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کا باعث بن سکتی ہے۔ شروع میں فیٹی لیور ہوتا ہے جو کہ بعد میں اسٹیاٹو ہیپاٹوسس اور ہیپیٹک نیکروسس اور آخر میں لیور سیروسس اور یہاں تک کہ لیور کے سرطان، لیور کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے جو کہ جگر کے فیل ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد میں پتے کی سوزش اور پتے کی پتھریوں کی شکایت بھی اکثر عام ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد نہ صرف زیادہ کھاتے ہیں بلکہ دن میں 24 گھنٹوں میں زیادہ بار کھاتے ہیں، اور وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی اکثر غیر صحت بخش خوراک ہی ہوتی ہے، کوئی صحت کے لیے موزوں اور مناسب اور فائدہ بخش خوراک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اکثر بدہضمی کا شکار رہتے ہیں، ان کو اکثر گیس کی شکایت رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ان کی نیند میں، ان کے آرام میں، ان کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کو اکثر معدے کی سوزش اور خوراک کی نالی کی سوزش ہوتی ہے۔ یہی سوزشیں آگے بڑھ کر انہی جسم کے حصوں کے سرطان تک کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل PPI یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز کافی عام ہو گئے ہیں۔ لوگ ہر طرح کے لکڑ پتھر کھاتے ہیں اور ساتھ میں پھر PPI اس سے پہلے یا بعد میں کھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے معدے کی جو شکایت ہے وہ کم ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی خوراک میں تھوڑا اعتدال لائیں، اپنی خوراک میں چٹپٹی چیزیں اور چکنائی والی چیزوں کو کم کریں، وہ اپنی تکلیف کو دواؤں کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موٹاپے کا شکار افراد اکثر جوڑوں کے درد اور جوڑوں کے مسائل میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر وہ بجائے اس کے جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ معدے کی شکایت کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنی خوراک کو کنٹرول کریں، وہ ایسی دوائیں لینا پسند کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اور زیادہ خوراک کھانے میں آسانی ہو، تو یہی معاملہ ان کے جوڑوں کے درد میں بھی رہتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنا وزن کم کر کے اپنے جوڑوں کی تکلیف کو کم کریں، وہ درد کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں، حکیموں کے پاس بھی جاتے ہیں اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان تمام دوائیوں کی وجہ سے ان کے معدے اور زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ان کا اثر نہ صرف معدے پہ پڑتا ہے بلکہ جدید تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ ان جو ساری دوائیاں ہیں جو کہ درد کو کم کرنے کے لیے، درد کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا اثر معدے کے علاوہ گردوں، دل اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس بات کو آسانی سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ موٹاپے کا شکار افراد جو کہ مسلسل زیادہ خوش خوراکی کہہ لیجئے یا زیادہ کھانے کا ایک گلٹنی کا شکار ہیں، جو زیادہ بار بھی کھاتے ہیں اور ایک ہی نشست میں زیادہ کھاتے ہیں، ان کا جسم زیادہ تر ان کے اس خوراک کو، جو لکڑ پتھر جو بھی چیزیں انہوں نے کھائی ہیں، اس کو ہضم کرنے میں ہی ان کا جسم جو ہے اور جسم کے سارے اعضاء وہ مصروف ہیں۔ ان کے دماغ کو خون کی ترسیل، ان کے جسم کے باقی حصوں کو خون کی ترسیل میں مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ خون تو آپ کا سارا آپ کی 10 میٹر لمبی آنت میں جو ہے جناب آپ کے موجود ہے، اور نظام انہضام کو اتنا خون چلا گیا ہے کہ باقی جسم کے حصوں کو، بالخصوص دماغ کو اتنا خون پہنچ ہی نہیں رہا، وہ ترسیل ہو نہیں پا رہی جس کی ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ سارا دن عنودگی کا شکار رہتے ہیں اور ساری رات بے خوابی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کو سونے میں تکلیف ہے، وہ پوزیشن ان سے نہیں پسند کی جاتی کہ جس میں وہ سوئیں اور ان کو آرام ہو، وہ کروٹ انہیں نہیں ملتی کہ جس میں ان کو آرام ہو، جس میں ان کی سانس صحیح آ رہی ہو، ان کو مسلسل جرڈ کی شکایت رہتی ہے، یعنی کہ گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، جس میں خوراک واپس خون کی نالی میں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے وہ ساری رات بے خوابی کا شکار رہتے ہیں اور سارا دن عنودگی کا شکار رہتے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔
جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہائپر یوریسیمیا یعنی خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے نہ صرف جوڑوں کے امراض شروع ہوتے ہیں، جوڑوں کی تکالیف ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ آپ کو ذیابیطس کی شکایت ہو سکتی ہے، گردوں میں پتھریوں کی شکایت ہو سکتی ہے، امراض قلب کی شکایت ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل صرف ہائپر یوریسیمیا یعنی خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ موٹاپے کا شکار افراد لوگوں میں اکثر لیبیڈو کی جنسی خواہش کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی ان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ مردوں اور خواتین دونوں میں ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا مردوں اور خواتین دونوں میں بانجھ پن انفرٹیلیٹی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا مردوں میں پروسٹیٹ کینسر اور خواتین میں بریسٹ کینسر، اوویرین کینسر، یوٹرائن کینسرز اور مختلف قسم کے دوسرے سرطانوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ خواتین میں یہ ایمینوریا اور اس کا جو متضاد ہے مینوریجیا، اس کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زچگی اور حمل کے دوران ہونے والے مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے، جیسے کہ پری ایکلیمسیا اور ایکلیمسیا وغیرہ ہیں، پریگنینسی ایسوسیٹڈ پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے تمام مسائل ان خواتین میں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ موٹاپے کا شکار ہیں۔ میں نے موٹاپے کی وجہ سے ہونے والے پروسٹیٹ کینسر کا ذکر کیا۔ اس کے بارے میں ایک دلچسپ تحقیق کا ذکر کرتا چلوں۔ کیلی اینڈ کولیگز نے ایک تحقیق کی جس میں انہیں پتہ چلا کہ وہ مرد حضرات جن کا BMI 30 اور 35 کے بیچ میں ہے، ان میں پروسٹیٹ کینسر کے ہونے کا امکان 20% تک ہے۔ لیکن یہی مرد حضرات جو کہ جن کا BMI 35 سے 40 تک رہا، ان میں پروسٹیٹ کینسر کے ہونے کا امکان 34% تک بڑھ جاتا ہے۔ کینسر کا ذکر چل نکلا تو یہ بتاتا چلوں کہ موٹاپا کولون کینسر یعنی بڑی آنت کے کینسر کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ موٹاپا تھائرائیڈ کینسر، جگر کے کینسر جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، لبلبے، پینکریاس کے کینسر، ایڈینو کارسینوما آف دی اسوفیگس یعنی کہ خون کی نالی کا کینسر، معدے کا کینسر، گردوں کا کینسر، ملٹیپل مائلوما جو کہ خون کے کینسر کی ایک قسم ہے، اس کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ پروسٹیٹ کینسر کا میں نے ذکر کیا، خواتین میں ہونے والے مختلف کینسرز کا، سرطانوں کا میں نے ذکر کیا۔ مختلف قسم کے مسائل کو موٹاپا جنم دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو موٹاپے اور موٹاپے کی وجہ سے ہونے والے مسائل سے ڈرانا ہے تو آپ بالکل صحیح سمجھیں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے آپ کن مسائل کو، کن جسمانی مسائل کو دعوت دے رہے ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے بہت سے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پھر کبھی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، خود کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے، تاکہ یہ جس سفر پہ میں چل نکلا ہوں، اگر آپ بھی اس سفر پہ ہیں تو آپ کو بھی موٹیویشن ملے، آپ کو ایک جلا ملے اور آپ اپنے موٹاپے سے چھٹکارا پانے کی نیت پر قائم رہیں، اس سفر پر، اس ارادے پر قائم رہیں، اور جو بھی راستہ آپ نے موٹاپے سے نجات پانے کے لیے چنا ہے اس پر چلتے رہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میری یہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔